شهر رمضان الذي أنزل فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك یا عز المسلمین. ابن عباس روایت کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی زیادہ فضائل بیان فرماتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے دنوں کی جو مخصوص دعائیں ہیں ان دعاؤں کی فضائل بھی زیادہ بیان فرماتے تھے. تو آئیں ہم آج کی جو مخصوص دعا ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، پروردگارا جو لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں ان پر مؤاخذہ نہ کرنا، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، اور میری خطائیں اور غلطیوں پر جو میں عذر پیش کر رہا ہوں پروردگارا اس عذر کو قبول فرما. وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، پروردگارا اس دن میں مجھے بلا اور آفات کا نشانہ نہ بنانا. بعزتک یا عز المسلمین، تیری عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کو عزت بخشنے والی ذات. تو سب سے پہلا مطلب جو ہے وہ لفظ اثرات کا معنی کیا ہے؟ اثرات کا معنی ہے لغزش کھانا یا گر جانا. اور لغزش کھانے کی بھی مختلف صورتیں ہیں، تقریباً چار صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مذہبی مسائل میں لغزش کھانا، مثلا دین کا صحیح نہ سمجھنا، یا دین سے غلط استفادہ کرنا، یا دین کے جو دشمنان ہیں ان کے تبلیغات پر کان دھرنا. یہ چیزیں مذہبی مسائل میں لغزش کھانے کی مثال ہیں. اور دوسری صورت جو ہے فرہنگی مسائل میں لغزش کھانا. اس کی مثال مثلا ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ کا غلط استعمال کرنا، یا مغربی طرز پر جو لباس ہیں ان لباس کو استعمال کرنا. یہ چیزیں فرہنگی مسائل میں لغزش کھانے کی مثال ہیں. اور تیسری صورت اقتصادی مسائل میں لغزش کھانا، مثلا چوری کرنا اور یتیم کا مال کھانا، رشوت لینا. اور آخری اور چوتھی صورت عبادتی مسائل میں لغزش کھانا، مثلا شرک جلی اور شرک خفی میں مبتلا ہونا، مثلا آشکارا اور علل اعلان خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، یا مخفیانہ طور پر خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، یا خدا کی رحمتوں سے مایوس ہونا، یا جتنے بھی رذائل اخلاقی ہیں ان کا مرتکب ہونا، مثلا غیبت، چغل خوری، حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں میں مبتلا ہونا. یہ عبادتی مسائل میں لغزش کھانے کی مثال ہیں. دوسرا مطلب توبے کے حوالے سے
بیان کرنا ہے، چونکہ اس دعا میں توبے کی طرف بھی اشارہ ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ یعنی پلٹ جانا، خدا کی بارگاہ میں پلٹ جانا اور خدا سے یہ عہد کرنا کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے دوبارہ اس کو بجا نہیں لانا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبے کے حوالے سے 3 نقطے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبے کو ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ من عبادہ، وہ ذات جو اپنے بندوں کی توبے کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ توبہ کرنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے، چونکہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، جیسا کہ ادعونی استجب لکم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آخری جو نقطہ ہے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کرنے کا وقت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، آیا جوانی کے دوران میں توبہ کرنا ہے یا بڑھاپے کے اس دوران میں توبہ کرنا ہے، گناہ سرزد ہوتے ہی توبہ کرنا ہے یا زندگی کے آخری اس لمحات میں توبہ کرنا ہے۔ توبہ کرنے کا وقت جوانی کے دوران میں، اور جس وقت اس سے گناہ سرزد ہوا ہے اور جس وقت اس گناہ کی طرف وہ متوجہ ہوا ہے، اس کو یہ گناہ کا جو احساس ہوا ہے اسی وقت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کروں گا، یہ کہہ کر گناہ سے گناہ کرتا جائے تو اس توبے کا کوئی ارزش نہیں۔ اگر توبہ قبول ہو تو بھی یہ گارنٹی کہاں سے آپ دے سکتے ہیں کہ بعد میں 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد میں توبہ کروں گا، وہ توبہ اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ نہیں معلوم ایک دن کی زندگی باقی ہے یا 1 گھنٹے کی۔ اور توبہ کے اثرات اور برکات بھی بہت سارے ہیں، یہاں پر ان اثرات میں سے 2 اثر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ جو توبہ کرے گا وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ خداوند متعال خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خداوند متعال بے شک توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور دوسرا مطلب جو ہے، دوسرا برکت یا دوسری برکت یا دوسرا اثر جو ہے یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ چنانچہ خداوند متعال خود ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے، خداوند متعال ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آخری جو مطلب ہے، جو تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو اس کے کچھ مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو، اسی لیے کہتے ہیں خدا اپنے خاص بندوں سے امتحان لیتا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔
اور دوسرا مقصد اور ہدف ہے انسان کی ہدایت ہو جائے. ہدایت کے لیے خداوند متعال انسان سے امتحان لیتا ہے. اور آخری اور تیسرا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہوشیار ہو جائے. یعنی انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے، انسان کو اپنے مقصد کی طرف متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے خدا امتحان لیتا ہے. بس ہمیں چاہیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. یہاں پر 3 مطالب بیان ہوئے. پہلا مطلب یہ کہ اثرات کے حوالے سے معنی کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا. دوسرا مطلب اس میں توبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں توبہ کا معنی بیان کیا، اور اس کے بعد توبہ کے جو اثرات اور برکات ہیں وہ بیان ہوا. اور آخر میں جو تیسرا مطلب تھا اس میں خداوند متعال جو اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے اس امتحان کے مقاصد اور اہداف کو بیان کیا. آخر میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند پاک پروردگارا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ عمل عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.